انہوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں جنہیں یہاں کے سائنسدان شاید 1 صدی بعد کر پائیں گے۔ اس نے اس آلے کو آپریٹ کرنے کے بعد ایک بٹن کو دبایا تو پلک جھپکتے ہی اس کا روپ بدل گیا۔ اب آئینے کے سامنے وہ خود کو ایک بوڑھے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی شخصیت اور لب و لہجہ سبھی کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر ہم نے کبھی اسے ایک جوان کے روپ میں دیکھا ہوتا تو اسے بوڑھے کے روپ میں کبھی پہچان نہ پاتے۔ اس نے خود کو 80 سال کا بوڑھا اس لیے بنایا تھا کہ کبھی ہم سے سامنا ہوتا تو ہمیں اتنے ضعیف شخص پر کبھی شبہ نہ ہوتا۔ اس نے وہاں اپنے چند اہلکار بنا رکھے تھے، ان میں سے ایک شخص پر ترمیمی عمل کر کے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ اس دنیا کا انسان نہیں ہے، بنورما سیارے سے آیا ہوا ایشورارا ہے۔ اس نے اس آدمی کی آواز اور لب و لہجہ بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا۔ ہم بڑی آسانی سے دھوکہ کھا سکتے تھے۔ شام کو دلربا نے فون پر پوچھا، ہائے تم کہاں ہو؟ میں یہاں پہنچ گئی ہوں اور تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ایسے وقت ہم دلربا کے اندر موجود تھے۔ ہم نے فون کے ذریعے ایشورارا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں کی سفاری پارک میں چلی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ثنا نے میرے دماغ میں آ کر کہا، میں نے کلابنتی اور دلربا کے ذریعے اس کی آواز سنی ہے، یہ ایشورارا ہی بول رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اسے دلربا کے ذریعے ٹریپ کر رہے ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہو کر اس سے ملنے والا ہے۔ ہم نے خیال خوانی کے ذریعے وہاں کئی اہلکار بنا لیے تھے۔ ان میں سے 2 مسلح افراد ہماری مرضی کے مطابق سفاری پارک پہنچ گئے۔ ایشورارا نے اس پارک کے اندر میلوں دور تک گھومنے کے لیے ایک گاڑی کرائے پر لی تھی۔ دلربا وہاں پہنچ کر فون کے ذریعے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے، اسے کس طرح پہچانے گی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، میری پہچان یہ ہے کہ میں ان لمحات میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہوں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہٹا کٹا جوان وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دلربا نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ مسافر کے لیے بڑھایا تو اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے بازوؤں میں بڑھتے ہوئے کہا، ہماری پہلی ملاقات بڑے پیار سے ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے چومنا چاہا تو وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیر کر اس سے بچتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ پبلک پلیس میں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، پلیز کہیں تنہائی میں چلو۔ مبورہ سفاری پارک میں کئی جگہ تنہائی ملے گی، وہاں ہم پہلی ملاقات کا لطف اٹھائیں گے، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک پجاروں میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایشورارا ایسی بھرپور اپنائیت اور محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم دھوکہ کھاتے جا رہے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ جو شخص دلربا کے ساتھ ہے وہی ہمارا شکار ہے۔ جب وہ اس پارک کے اندر بہت دور تک نکل گیا تو ہمارے اہلکاروں نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا کر اسے آگے ہو کر اس کا راستہ روک دیا۔ ڈمی ایشورارا نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ میں نے ایک کلاکار کے ذریعے کہا، تمہاری زندگی کا راستہ یہیں تک ہے، تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ تمہاری موت یہیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ میری آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر میرے اندر آیا تو میں نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی کہا، آ جاؤ، مگر میرے اندر زلزلہ پیدا نہیں کر سکو گے اور نہ ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے ہلاک کر سکو گے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، اب مجھے یاد آ رہا ہے، جوجو کی موت کے وقت میں نے یہی آواز سنی تھی، کیا تم فرحاد علی تیمور ہو؟ وہ بڑی چالاکی سے اور کامیابی سے مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں میں وہی فرحاد ہوں، تمہارے سیارے کے 3 ساتھیوں تک اسی طرح موت بن کر پہنچا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے لباس سے ریوالور نکال لیا۔ اس سے پہلے ہی میں نے اپنے اہلکار کے ذریعے فائر کیا، گولی اس کے شانے پر لگی، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر گر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ دلربا چیخ مار کر رو رہی تھی، پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے نہ مارو، فار گاڈ سیک مجھے جانے دو، جتنی رقم چاہو مجھ سے لے لو، میرے پاس میں $50,000 ہیں، میں یہ سب تمہیں دے دوں گی، مگر مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش ہو جاؤ، یہاں سے گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی واپس چلی جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتی ہوئی واپس جانے لگی۔ ایک گولی کھانے کے بعد ایشورارا کو زخمی ہو کر تکلیف سے کرانا چاہیے تھا اور وہ اپنی ڈمی کے اندر بڑی کامیابی سے یہی اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تم سیارے میں بھگوان کہلاتے ہو اور سنا ہے وہاں تم سے بڑا بھگوان بھی موجود ہے، اب یہ بتاؤ تمہاری موت کے بعد کیا وہ یہاں آنے والا ہے؟ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، ہاں جب وہ یہاں آئے گا تو تمہیں اس کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ بہت خطرناک ہے، اپنے شکار کی بو سونگھ کر اس کی شہرت تک پہنچ جاتا ہے، یوں سمجھو کہ تمہارا بھی آخری وقت جلد آنے والا ہے۔ میرے علاوہ ثنا بھی اس کے خیالات پڑھ رہی تھی، ہمیں اس پر ذرا شبہ نہیں ہو رہا تھا۔ ثنا نے کہا، خواہ وقت ضائع نہ کرو، اس کم وقت کو ختم کر دو۔ میں نے اسے دوسری گولی ماری تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں اور ثنا ممبئی کے ساحلی کاٹیج میں دماغی طور پر حاضر ہو گئے، پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ بنوراما سیارے کے اس آخری شخص کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اب اس کی بیٹی اور بیٹے کی سوا کوئی زمین پر نہیں ہے۔ ثنا نے کہا، اس نے مرتے وقت چیلنج کیا ہے کہ اب اس کا گریٹ ایشورارا یہاں آئے گا، پتہ نہیں وہ کم وقت کب تک ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا رہے گا۔
میں نے کہا جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی اس کے متعلق سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چلو باہر چلتے ہیں، کہیں لمبی آؤٹنگ کریں گے۔ جب کوئی دشمن نہ رہے، جب ساری مصیبتیں دور ہو جائیں تو اتنی آسودگی، اتنی مسرتیں ملتی ہیں کہ خوشی کے مارے بندہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنی دانست میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، آئندہ نہ جانے کب تک اسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے والے تھے۔ یہ خوش فہمی ہمیں اچانک ہی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ایشورا کچھ عرصے کے لیے سیارے پر واپس آ رہا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے سے رابطہ کیا۔ پہلے خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے بیٹے کے پاس پہنچنا چاہا تو اس کے اندر جگہ مل گئی، لیکن وہ اس کی سوچ کی لہروں کو نہیں سن رہا تھا۔ وہی پہلے والے حالات تھے، اس کا دماغ باپ کی سوچ کی لہروں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ پچھلی بار اس کے اندر پہنچا تھا تو بیٹے کی آواز سنتا رہا تھا، اس بار اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گنبد نما تاریک کمرے میں پہنچ گیا ہے جہاں اسے اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ رہا تھا بیٹے اور بیٹی سے عارضی طور پر رابطہ منقطع ہو گیا ہے، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب تو اور زیادہ مایوسی ہو رہی ہے۔ دامودر کی سوچ کی لہریں بھی سنائی نہیں دے رہی، یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ میں تو اس کی طرف سے بالکل ہی اندھا ہو چکا ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے بیٹے کو مخاطب کیا۔ وہ بولا، ہائے پاپا، کیسے ہو؟ مجھے کیسے یاد کیا؟ میں بھی تمہارے دماغ میں پہنچا تھا، تمہیں مخاطب کر رہا تھا، نہ تم میری آواز سن رہے تھے نہ تمہاری آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پاپا، تم نے پہلے بھی یہ شکایت کی تھی، میری تو سمجھ میں نہیں آتا تم خیال و خوانی کے سلسلے میں ناکام کیوں ہو رہے ہو۔ میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں سلامت ہیں، میں خیال خوانی کے ذریعے کسی کے بھی دماغ میں پہنچ جاتا ہوں، صرف تم تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم روحانی عمل کرنے والوں کے شکنجے میں آ گئے ہو۔ انہوں نے ہم باپ بیٹے کے درمیان خیال خوانی کا رابطہ ختم کر دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، پاپا، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، مگر میں اپنی، ماورا کی اور تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم فرحاد انکل سے دشمنی نہ کرو۔ وہ ایک دم سے بفر کر بولا، کیا تم فرحاد کو انکل کہہ رہے ہو؟ یو نانسینس، جو باپ کا جانی دشمن ہے وہ تمہارا انکل کیسے ہو گیا؟ انصاف کی بات کرو پاپا، وہ تم سے دشمنی کرنے سیارے پر نہیں گئے، تم ان کی دنیا میں آ کر حکومت کرنا چاہتے ہو۔ دشمنی تو تم نے شروع کی ہے۔ تمہارے منہ میں پورس کی زبان بول رہی ہے، اس کی زبان میں محبت ہے، مٹھاس ہے، سچائی ہے، وہ اپنا بن کر اور اپنا بنا کر رہنا جانتا ہے۔ وہ گرجتے ہوئے بولا، بس آگے کچھ نہ بولو۔ انہوں نے روحانیت کے ذریعے ہمارے درمیان صرف خیال خوانی کا رابطہ ختم نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارا برین بھی واش کر دیا ہے، باپ کو کمتر اور پورس کو برتر بنا دیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ تم فرحاد انکل سے ایک بار دوستی کر کے دیکھو، تمہاری ساری مشکلیں آسان۔ وہ ہلک پھاڑ کر چیختے ہوئے بولا، یو شٹ اپ، میں سیارے میں جا رہا ہوں، واپس آ کر تمہیں روحانی عمل کرنے والوں کے شکنجے سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ تم ابھی ان کے زیر اثر ہو، اس لیے میں تمہاری بکواس نہیں سنوں گا، میری واپسی کا انتظار کرو۔ وہ فون بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، غصے سے ٹہلنے لگا۔ یہ بہت بڑی شکست تھی کہ بیٹے کو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا اس سلسلے میں دیوی کائنہ سے رجوع کیا جائے؟ وہ ماں شکتی مان ہے، دامودر کو روحانی شکنجے سے ضرور نجات دلا سکے گی۔ اسے اپنے اندر کائنہ کی آواز سنائی دی، میں تیرے حالات سے بے خبر نہیں ہوں، اب تو اپنی بیٹی سے رابطہ کر، میں اس کے حالات بھی معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً خیال خوانی کی پرواز کی، بیٹی کے اندر پہنچ کر بولا، میری جان تم کیسی ہو؟ کیا اسپتال سے گھر آ گئی ہو؟ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ مورا کے دماغ میں بھی اسے اپنی آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ کائنہ نے کہا، بیٹی سے بھی خیال خوانی کا رابطہ ختم کر دیا گیا ہے، اسے فون پر بات کر، میں اس کی آواز اور لب و لہجہ سننا چاہتی ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے بیٹی کو مخاطب کیا، ماورا میری جان، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا اسپتال سے گھر آ گئی ہو؟ وہ بولی، پاپا میں تم سے ناراض ہوں، مجھے خطرناک سانپ نے ڈس لیا تھا، میں زندہ رہنے کے لیے موت سے لڑ رہی تھی، مگر تم نے میری خبر نہیں لی۔ بیٹی، میں ایک بار تمہارے دماغ میں آیا تو تم بے ہوش تھی، دوسری تیسری بار گہری نیند میں تھی، تم پر زہر کا نشہ طاری تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے اندر آیا تو پتا چلا روحانی عمل کرنے والوں نے ہمارے درمیان خیال خوانی کا رابطہ ختم کر دیا ہے۔ او پاپا، ابھی دامودر نے بتایا ہے کہ ہمارے درمیان خیال خوانی کا رابطہ ختم ہونے کے باوجود تم فرحاد انکل سے دشمنی قائم رکھنا چاہتے ہو۔ نان سینس، تم بہن بھائی کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ وہ لوگ ہمارے درمیان خیال خوانی کا سلسلہ ختم کر کے ایک باپ کو اس کے بچوں سے دور کر رہے ہیں؟
مورا نے کہا یہ دشمنی نہیں ہے، اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ اگر تم میرے اندر آ کر مجھے پورس سے دور کرنے کے لیے میرا برین واش کرتے، مجھے اس سے دور کر دیتے، تو میں تمہاری ٹیلی پیتھی کی قوت کے آگے دم نہیں مار سکتی تھی۔ اب تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ تمہاری بیٹی حیا والی ہے اور اس کو اپنا تن من سونپنے کے بعد ساری دنیا پر صرف اپنے مرد کو ترجیح دے گی۔ اب پورس ہی میری دنیا ہے، میرا دین ہے۔ کل جمعے کا دن ہے، میں اس کا دین قبول کرنے کے بعد اس کے نکاح میں آنے والی ہوں۔ وہ گرجتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اس سے پہلے ہی پورس کو خاک میں ملا دوں گا۔ انتظار کرو اور دیکھو کہ کس طرح اس پر موت جھپٹنے والی ہے۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ خلا میں تکتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، دیوی ماں تو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، میں تیری مہربانی سے اس دنیا کا حکمران بننے والا ہوں۔ میری بیٹی اس دشمن کی آگوش میں رہے گی تو میرا سر جھکا رہے گا، میری مدد کر اور اس کو اس کی زندگی سے نوچ کر پھینک دے۔ کہنا کی آواز سنائی دی، سارے کام پلک جھپکتے ہی نہیں ہو جاتے۔ جب لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے تو کسی ایک کو ٹوٹنے میں دیر لگتی ہے، ذرا صبر کر، مجھے مخالفین کی حکمت عملی سمجھنا ہے۔ ابھی میں دامودر اور مورا کے اندر جا کر ان کے خیالات پڑھنا چاہتی تھی۔ افسوس میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو تیرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، اب کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو ان سے کب نجات ملے گی؟ ملے گی، ضرور ملے گی۔ ان بچوں کے دماغوں کو روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے لاک کیا گیا ہے۔ آج آدھی رات کے بعد عمل کروں گی، وہ لاک ٹوٹ جائیں گے، ان کے دماغوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ جے ہو دیوی ماں کی، جے ہو۔ کیا میں مطمئن ہو کر سیارے میں جاؤں؟ تجھے جانا چاہیے، پھر تمام صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ واپس آنا چاہیے۔ اس نے پوچھا، شکتی رکھنے والی دیوی ماں، کیا تو خیال خوانی کے ذریعے سیارے میں مجھ سے رابطہ کرے گی؟ نہیں، تو جانتا ہے خیال خوانی کی لہریں اس زمین کی کشش تک محدود رہتی ہیں، باہر نہیں جاتی۔ تو یقیناً جانتی ہوگی کہ میں اپنے سیارے والوں سے کس طرح رابطہ رکھتا ہوں۔ جانتی ہوں تیرے پاس ایک چھوٹا سا آلہ ہے، اسے آپریٹ کر کے تو اپنا روپ تبدیل کر لیتا ہے اور سیارے میں واپس جانے کے لیے اسی آلے کے ذریعے وہاں سے فلائنگ ساسر طلب کرتا ہے، پھر اس میں بیٹھ کر بانوراما سیارے میں واپس جاتا ہے۔ ہاں، بڑی احتیاط سے میرے لیے وہ فلائنگ ساسر یہاں بھیجی جاتی ہے۔ اس دنیا کے سائنسدانوں کو ریڈار کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ خلا کے کس حصے سے کوئی چیز زمین پر اتاری گئی ہے۔ یہاں کے اخبارات میں بھی فلائنگ ساسر کا چرچا ہوتا رہا ہے۔ وہ بڑے فخر سے بولی، آئندہ کوئی ریڈار تیری فلائنگ ساسر کی نشاندہی نہیں کرے گا۔ میں ایسا عمل کروں گی کہ تیرے آنے جانے کی سواری اسرار کے پردے میں چھپ جائے گی۔ تیری وہ فلائنگ ساسر یہاں اس جنگل میں اترا کرے گی۔ دیوی ماں کی جے ہو، تو میری مشکلات آسان کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سیارے سے تیری فلائنگ ساسر کب آیا جایا کرے گی۔ اس مقصد کے لیے میرے پاس وہی رابطہ کرنے والا آلہ ہونا چاہیے جو ابھی تیرے پاس ہے۔ بے شک یہ آلہ تیرے لیے ضروری ہے، میں اسے تیرے حوالے کر کے جاؤں گا۔ سیارے میں میرے پاس ایسے کئی آلات ہیں۔ اس آلے کو کس طرح آپریٹ کرنا چاہیے، اس کی تکنیک سمجھانے کے لیے تجھے یہاں آنا ہوگا۔ تو اس جنگل میں ساسر طلب کر کے یہاں سے سیارے میں جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں پھر تیرے قدموں میں آؤں گا، تیرے درشن کروں گا۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میری سائنسی ایجاد تیرے بھی کام آئے گی۔ تو اس کے ذریعے جب چاہے گی اپنا روپ بدل سکے گی۔ تاری دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اب یہ طے پا رہا تھا کہ وہ سیارے سے اور بھی کئی طرح کے سائنسی آلات لا کر کائنات کو پیش کرے گا۔ آئندہ جو غیر معمولی مشینیں اس دنیا میں بنائی جائیں گی انہیں اسی جنگل میں رکھا جائے گا۔ کسی بھی بڑے ملک اور سپر پاور کی فوجیں ان مشینوں تک پہنچ نہیں پائیں گی۔ کائنات کو پراسرار علوم میں کمال حاصل تھا۔ وہ شروع کے سائنسی آلات کی محتاج نہیں تھی، لیکن اس کی پیشکش کو قبول کر کے اضافی صلاحیتیں اور قوتیں حاصل کرنے والی تھی۔ وہ پھر اس مندر میں آ گیا۔ اسے کائنات کی آواز سنائی دی، اس مندر کے جنوب میں گھنی جھاڑیاں ہیں، ان کے درمیان ایک راستہ ہے، اس راستے پر چلتا جا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ان جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ آگے جا کر وہ جھاڑیاں ختم ہو گئیں۔ گھنے درختوں کے سائے میں کہیں خونخوار چیتے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں شیر ببر ٹہل رہے تھے۔ ایشورا کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جھاڑیوں کے درمیان ایک شیر ببر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کا راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ کائنات کی آواز سنائی دی، ڈرتا کیوں ہے، میں ہوں نا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک گھنے جنگل کے سائے میں ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ وہ چھڑی ٹیکتی ہوئی ایک چیتے کے قریب سے گزرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تو اس عورت سے اور میرے سراپا سے مجھے پہچان نہیں پائے گا۔ جب میں مندر سے کبھی بے وقت نکلتی ہوں تو اسی طرح روپ بدل لیا کرتی ہوں۔ تو مجھے آواز اور لب و لہجے سے پہچان لے، میں دیوی کائنات ہوں۔ وہ بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے بولی، تو سائنسی آلے سے روح بدلتا ہے، میرا پورے سرار علم مجھے جوان سے بوڑھی اور بوڑھی سے بچی بنا دیتا ہے۔ انسان قدیم زمانے سے پورے سرار علوم کے ذریعے جو کمالات دکھاتا آ رہا ہے، وہی کمالات اب سائنسی ایجادات کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں۔
اسے ایک پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں ہزاروں سال سے زندہ ہوں، اس دنیا میں ہونے والے ہزارہ تماشوں کو دیکھتی آ رہی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کبھی جادوگر اڑن تشتری میں بیٹھ کر پرواز کرتے تھے، اب ہوائی جہاز کے ذریعے مسافروں کو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اڑا کر لے جایا جاتا ہے۔ پہلے طلسمی آنے میں دور دراز کے کسی مطلوبہ شخص کو دیکھا جاتا تھا، آج ٹی وی چینلز کے ذریعے دنیا جہان کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں تیرے سائنسی آلات کی محتاج نہیں ہوں، پھر بھی یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں سیارے سے تمام غیر معمولی مشینیں اور سائنسی آلات یہاں لائے جائیں۔ میں ضمانت دیتی ہوں نہ کوئی دشمن یہاں تک آ سکے گا اور نہ ہی ان مشینوں کو نقصان پہنچا سکے گا۔ ایشورا نے رابطہ کرنے والے آلے کے ذریعے سیارے کے کابرین سے کہا، ساؤتھ افریقہ میں رات کی تاریکی پھیلتے ہی فلائنگ ساسر بھیجی جائے، میں واپس آ رہا ہوں۔ کہنا اس آلے کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھتی رہی اور روح بدلنے کی تکنیک بھی سیکھتی رہی۔ شام ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا پھیلنے کے 2 گھنٹے بعد ہی فلائنگ ساسر آ گئی۔ اس دوران میں کائنہ زیر لب کچھ پڑھتی رہی تھی۔ اس نے کہا، بے فکری سے جا، اس دنیا کے کسی ریڈار نے فلائنگ ساسر کو نہ آتے ہوئے ٹریس کیا ہے نہ جاتے ہوئے کرے گا۔ وہ رابطہ کرنے والا آلہ کائنہ کو دیکھ کر ساسر میں بیٹھ کر پرواز کرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مندروں میں تہہ خانے ہوتے ہیں، اس پرانے مندر میں بھی ایک ایسا تہہ خانہ تھا جس کا چور رستہ کائنہ، اس کی 2 داسیاں اور 2 پروہت جانتے تھے۔ اس تہہ خانے میں کائنہ کا ایک خفیہ چیمبر تھا، وہاں اس کی داسیوں اور پروہتوں کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس خفیہ کمرے میں صدیوں کے راز چھپے ہوئے تھے، پراسرار علوم سے تعلق رکھنے والی طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں بڑے جتن سے رکھی گئی تھیں۔ نئی اور پرانی کئی ذہیم کتابیں تھیں، کچھ تو اتنی پرانی تھی کہ ان کے کسی صفحے پر انگلی رکھتے ہی کرم خوردہ کاغذ اس جگہ سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ کچھ ایسی پراسرار باتیں تھیں جو چوڑی اور سپاٹ ہڈیوں پر لکھی گئی تھیں، وہ ہزاروں سال پرانی زبان میں تھیں، انہیں صرف کائنہ ہی پڑھ سکتی تھی۔ کئی صدیوں پہلے لکھی گئی اس کرم خوردہ کتاب کی تمام باتیں موجودہ صدی میں نئے سرے سے لکھی گئی تھیں۔ ہڈیوں پر لکھی گئی باتوں کو بھی نئی کتاب میں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ سب کائنہ نے خود کیا تھا اور وہ اسے کتاب مقدر کہتی تھی۔ اس کتاب کو صدیوں پہلے 100 سالہ بوڑھے عالم نے لکھا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2000 برسوں تک اس مندر میں کائنہ کا بول بالا رہے گا۔ سن 2006 کے آخر میں خلا کے کسی سیارے سے ایک اجنبی مدد مانگنے کائنہ کے پاس آئے گا اور اس اجنبی کا دشمن ایک خدا اور آخری پیغمبر کو ماننے والا ہوگا، وہی کائنہ کے زوال کا باعث بنے گا۔ وہ اس مندر سے ہمیشہ کے لیے کائنات کا خاتمہ کر دے گا۔ کائنہ کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ واقعی ہزاروں برسوں سے زندہ تھی اور اس کے لیے فنا نہیں تھی؟ ایسا تو نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف ایک اللہ، ایک معبود حقیقی ہے جو دائم و قائم رہنے والا ہے۔ صحیح قدیم واقعات یہ ہیں کہ 2000 سال پہلے اس جنگل میں ایک مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک پجاری جو پراسرار علوم پر دسترس رکھتا تھا، وہ جادوئی کمالات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں دہشت اور اپنے لیے عقیدت پیدا کر چکا تھا۔ اس مندر کا دیوتا بن گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد لوگ اس کے بیٹے کو بھی دیوتا مان کر اس کی پوجا کرتے رہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا بیٹا 10 برس کی عمر پا کر مر گیا، پھر کوئی بیٹا نہ ہوا۔ ایک بیٹی رہ گئی تھی، اس نے بیٹی کو تمام پراسرار علوم سکھا دیے۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کو کائنہ کہتا تھا کیونکہ وہ غیب کی باتیں بتاتی تھی، ایسے ایسے جادوئی تماشے دکھاتی تھی کہ سب اسے آسمانی دیوی مان کر اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ اس کے دیوتا باپ نے یہ دعویٰ کیا، میری بیٹی لافانی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، میں مر جاؤں گا، تم سب مرتے رہو گے، تمہاری نسلیں ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی رہیں گی اور میری کائنہ کو اسی طرح زندہ سلامت اور سدا بہار دیکھتی رہیں گی۔ اس نے تنہائی میں بیٹی سے کہا، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، نہ آج تک ہمیشہ کو زندہ رہا ہے، نہ تو رہے گی، تجھے ایک دن مرنا ہے۔ بیٹی نے کہا، بابا اس طرح تو جھوٹا دیوتا کہلائے گا۔ وہ بولا، نہیں، میں جھوٹ کو سچ میں بدلنا جانتا ہوں۔ ہم باپ بیٹی پورے سرار علم کے ذریعے اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، اسی طرح تجھ سے جو بیٹی ہوگی اسے بھی یہ علم سکھایا جائے گا اور اسے تیری ہم شکل بنا دیا جائے گا۔ وہ بولی، ایسا تو بڑی رازداری سے کرنا ہوگا۔ ہاں، اتنی رازداری سے کہ میرے بعد تم ماں بیٹی کے سوا کسی کو یہ راز معلوم نہ ہو۔ تیری بیٹی بھی جوان ہو کر ایک بیٹی پیدا کرے گی، وہ بھی تیری طرح اسے اپنی ہم شکل بنائے گی۔ اس طرح یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہے گا۔ آنے والے زمانے کے لوگ یہ تسلیم کرتے رہیں گے کہ تو لافانی کائنہ ہے، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس نے پوچھا، اگر میری بیٹی کی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی میں سے کوئی بانجھ ہوئی تو؟ باپ نے کہا، تو بڑی رازداری سے کسی کے سندر بچی کو گود لیا جائے گا اور اسے اپنی ہم شکل بنایا جائے گا۔ اپنے دور میں اور آنے والے ادوار میں اس حیرت انگیز جھوٹ کو سچ بنانے اور ہمیشہ دائم و قائم رکھنے والی کائنہ کا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے کچھ اصول اور طور طریقے مرتب کیے گئے۔ باپ بیٹی نے عہد کیا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی انہی اصولوں کا پابند بنایا جائے گا۔
اصول یہ تھے کہ ہر بیٹی کی بیٹی لازماً ایک بیٹی کو جنم دے گی، بیٹی نہ ہوئی تو کسی بچی کو گود لے گی اور اس بچی کے ماں باپ کو قتل کر دیا جائے گا تاکہ کوئی تیسرا اس راز میں شریک نہ ہو سکے۔ جب کاہنہ کے پاؤں بھاری ہوں تو پراسرار علم کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ بیٹی ہوگی یا نہیں۔ اگر بیٹی ہوگی تو کاہنہ اپنے شوہر کو رازداری سے ہلاک کر دے گی، پھر کسی دوسرے مرد کی اولاد پیدا نہیں کرے گی۔ پاؤں بھاری ہوتے ہی اعلان کرے گی کہ وہ 10 ماہ تک تپسیا کرنے کے لیے روپوش ہو رہی ہے۔ 2 داسیوں کو تنویمی عمل کے ذریعے معمولہ اور تابعدار بنایا جائے گا۔ وہ مندر کے تہہ خانے میں اس بچی کی پرورش کرتی رہیں گی۔ جوان ہونے تک اسے تمام پراسرار علوم سکھائے جائیں گے۔ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو تابعدار داسیاں اسے بڑی رازداری سے مندر کی سیڑھیوں پر چھوڑیں گی۔ وہ لاوارث کہلائے گا، پھر کاہنہ لوگوں کے سامنے اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گی۔ جب وہ جوان ہوگا تو اسے مندر کا پروہت بنا دے گی۔ کاہنہ کو 20 سے 21 برس کی عمر تک ایک بیٹی کی ماں بن جانا چاہیے تاکہ اس کے جوان رہنے تک بیٹی جوان ہو جائے، اور جب وہ کاہنہ کی جگہ آئے تو کاہنہ روح بدل کر اس مندر کی پجارن بن جائے اور بیٹی کے رازوں کی امین بن کر رہے۔ ایسے اصول مرتب کیے گئے تھے اور ان پر ایسی پابندیوں سے عمل کیا گیا تھا کہ اصل حقیقت کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ موجودہ کاہنہ 20 برس کی تھی، اسے اب تک شادی کر کے ایک بیٹی کی ماں بن جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا۔ ایک 100 سالہ بزرگ نے آخری کاہنہ کے متعلق بے شمار پیشگوئیاں کی تھیں، وہ سب کاہنہ کی کتاب مقدر میں درج تھیں۔ یہ لکھا تھا کہ شادی کب ہوگی اور جس سے ہوگی اس کی بھی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور جو نشانیاں بتائی گئی تھیں ان کے مطابق ایشورا خلاص زمین پر اس کی مدد حاصل کرنے آیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ میں اس کا جانی دشمن ہوں۔ کتاب مقدر میں لکھا تھا، خلاص سے آنے والے شخص کا جانی دشمن ہی کاہنہ کی بیٹی کا باپ بنے گا، پھر اپنی بیٹی کو نہ کاہنہ کی شام شکل بننے دے گا اور نہ کاہنہ کے فراڈ کو آئندہ جاری رہنے دے گا، ہمیشہ کے لیے کائنات کا خاتمہ کر دے گا۔ بصورت دیگر ایک اور پیشگوئی درج تھی کہ کاہنہ اپنی حکمت عملی سے مجھ پر غالب آ سکے گی، اور حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ کبھی مجھ سے شادی نہ کرے۔ اس طرح خلا سے آنے والوں کے ساتھ پوری دنیا پر حکومت کرتی رہے گی اور لا فانی کاہنہ کہلاتی رہے گی، اور اگر فرات سے بیٹی پیدا نہیں کرے گی تو پھر کسی سے اولاد نہیں ہوگی اور نہ ہی رازداری سے کسی بچی کو گود لے سکے گی۔ فراد اسے اثر کرنے نہیں دے گا، وہ اولاد کے بغیر مرے گی تو خود بخود کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کتاب مقدر میں میرے لیے بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ میں کائنات سے ازدواجی رشتہ قائم کروں گا تو ایک بیٹی کا باپ بننے کے بعد میری زندگی مختصر ہو جائے گی۔ کائنہ کے زوال اور اس کی موت کے بعد میں بھی رفتہ رفتہ موت کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا۔ یہ بھی درج تھا کہ میری موت رک رک کر آئے گی۔ ایک بہت ہی بصیرت شناس، ہمادان، معرفت اور علم بسیط رکھنے والے بزرگ 30 برس کے ایک غار میں عبادت کرتے رہنے کے بعد اپنے قائم کردہ ادارے میں تشریف لائیں گے۔ ان کی آمد کے 40 دن بعد میری موت واقع ہوگی۔ یہ ساری پیشگوئیاں میں ابھی نہیں جانتا تھا، یہ باتیں مجھے رفتہ رفتہ معلوم ہونے والی تھیں۔ فی الحال کائنہ فکر میں مبتلا تھی۔ پیشگوئی کے مطابق میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں نقصان تھا، اور نہ کرنے میں بھی یہ نقصان تھا کہ وہ نہ تو کسی دوسرے سے شادی کر سکے گی اور نہ ہی بیٹی پیدا کر سکے گی۔ اس کی عقل سمجھا رہی تھی کہ میری بیٹی کی ماں بنے گی تو میں اس پر حاوی رہوں گا اور وہ اپنی بیٹی کو کائنہ نہیں بنا سکے گی، لہذا مجھ سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اس طرح وہ میرے دباؤ میں نہ رہ کر آزاد اور خود مختار رہے گی۔ پھر عقل نے یہ بھی سمجھایا کہ پیشگوئیاں 100% درست نہیں ہوتی، کوئی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ یہ پیشگوئی بھی غلط ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے بیٹی پیدا نہیں کر سکے گی۔ وہ کئی طرح کے پراسرار علوم جانتی تھی اور کئی طرح کے ہتھ کنڈوں سے ایک بیٹی پیدا کر سکتی تھی۔ اس نے عہد کیا کہ مجھے ٹھکرا کر کسی دوسرے سے ایک بیٹی کی ماں بن کر دکھائے گی۔ اس کے دماغ میں پہلے سے میری مخالفت بھری ہوئی تھی، لہٰذا وہ میرے خلاف ایشورا کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اسے پہلی بار میرا نام معلوم ہوا تھا، پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایشورا کی بیٹی جس کی دیوانی ہے، جس کی محبت میں دین اسلام قبول کر رہی ہے، اس کا نام پورس ہے اور وہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے ایشورا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی اور بیٹے کو روحانی عمل کی گرفت سے نجات دلائے گی۔